مذاق اڑانا. یہ عبد المطلب کو دیکھو پاگل پانی اس کا. جب انہوں نے مینے مارے اور اس طرح طرح کی باتیں کی، تمسخر اڑایا، تو اس وقت آپ نے کدال رکھ دی اور کہا پروردگار جب کھودنے کا حکم دیا تھا تو 4 بازو تو عطا کر ہی دیتا، یہ مجھے مینے تو نہ مارتے. اے رب کعبہ، اے بیت اللہ کے رب، تیرے گھر میں کھڑا ہو کے فریاد کر رہا ہوں، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے نا تو ایک کو تیری راہ میں ذبح کروں گا. 10 پتر منگے، ایک کو تیری راہ میں ذبح کروں گا. اللہ نے 10 بیٹے عطا، اور سب سے چھوٹے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تھے. اور چھوٹے بھی تھے اور سونے بھی تھے. میں کیوں نہ سونے ہوں جس کی پیشانی میں نور محمد چمک رہا ہے، اس کے حسن کا عالم کیا. جدوں وڈیرے سارے ہو گئے نا سمجھدار، ادوں فرمایا سارے ہم پتران جمع کر کے، بیٹا میں نے ایک منت مانی تھی کہ 10 ہوئے تو ایک کو اس کی راہ میں ذبح کروں گا. کیا خیال ہے تمہارا؟ نسل اسماعیل تھی، سب نے گردن جھکا لی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند، سب نے گردنیں جھکا لی. کسر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں. کہ چلو ہوں قرآن دازی کرنے. قرآن دازی کی تو نام نکلا سرکار کے والد حضرت عبداللہ. جب ان کا نام نکلا نا تو سردار مکہ نے چھری اٹھا لی. ادھر چھری اٹھائی نا تو 9 کے 9 بھائی آگے آ گئے. کہنے کہ ابا جان اسی بے ادب نہیں ہاں، لیکن ساتھوں برا بھی کسدا نہیں لکھیندا، ساتھوں عبداللہ کسدا نہیں لکھی. 5-7 بھائی ہوں نا جس کے، وہ جانتا ہے کہ سب سے چھوٹا کتنا لاڈلا ہوتا ہے، کتنا پیارا ہوتا ہے، اور بڑے بھائی اسے اپنا بیٹا سمجھ کے پالتے ہیں. ابا جان ہم بے ادب تو نہیں ہیں، لیکن ہم اس فیصلے کے آگے آتے ہیں، ہم اپنا چھوٹا بھائی نہیں دیں گے، ہم میں سے جس کو ذبح کرنا ہے کر لے، ہم سارے حاضر ہیں. عبداللہ نہیں لینا. بھائی فطرت کیسے ذبح ہونے دے؟ بھائی مقصد تخلیق کائنات تو آیا ہی نہیں. بھائی خلیل جب آگ میں گیا تھا تو اللہ نے آگ کی فطرت بدلی کہ آگ ٹھنڈی ہو خلیل پر، اس لیے کہ اگر یہ جلتا ہے تو مقصد تخلیق کائنات کیسے پورا ہوگا؟ جس کی خاطر یہ آب و گل کی محفلیں سجی ہیں، اس نے تو ابھی رنگ و بو میں جلوہ گر ہونا ہے. خلیل پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا گیا، اور پھر وہاں سے پلٹ کر یہ تقدیر جب اسماعیل کے گلے پر چھری کی صورت میں آئی تو اللہ نے چھری کو بھی روک دیا کہ تیری صفت کاٹنا تو ہے لیکن اس کے گلے کو نہ کاٹنا، اس لیے کہ اگر یہ کٹتا ہے تو مقصد تخلیق کائنات کہاں سے آئے گا؟ کچھ دیر کے لیے رک جا، تیرے قرضے بھی کربلا میں اتار لیں گے، لیکن ابھی مقصد تخلیق کائنات کو تو آ لیں گے. چھری پلٹ کھڑی ہوئی وہاں. اور پھر آج ایک دفعہ وہی چھری پھر عبداللہ کے گلے پہ آئی. آگے 9 کے 9 بھائی کھڑے ہو. ابا جان ہم ذبح نہیں ہونے دیں گے. کہ بیٹا میں سردار مکہ ہوں، میری زبان ہے، اور ہم زبان کے بلبوتے پر اپنا سب کچھ لٹا سکتے ہیں، لیکن زبان کا بھرم نہیں گواتے. ہم عرب کی اور سرداروں کی زبان ہوتی ہے، بھئی زبان کے بھرم پہ ہی تو کربلا زندہ کھڑا ہے. ہم زبان کے دھنی ہوتے ہیں، اس پہ کمپرومائز نہیں کرتے. ان کا پھر ابا جان جو کرنا کرو، اسی 9 جنے بھی پھر اگو آئیں، سارے یوسف دے برات تھوڑے ہوں گے. ہم اپنا بھائی ذبح نہیں ہونے دیں گے. اس نے کہا میں کروں گا. انہوں نے کہا پھر سانوں سارے نو پہلے کٹ، پھر ساڑا برا کٹیں. اب مسئلہ بن گیا. انہوں نے کہا جی ہوں پھر کیویں فیصلہ کریے؟ انہوں نے کہا ایک کاہنہ عورت ہے مکے میں، بڑی سمجھدار صرافہ، اس کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں. جب معاملہ لے گئے نا تو اس عورت نے نہ براواں کہ مائی جی میں مرضی دیاں ڈنڈاں پانیاں نہیں، ڈنڈاں پاویں فیصلے ساڑھے برا دا نہ پہ لگی. ہم نے اپنا بھائی نہیں دینا، فیصلہ جی میں مرضی موڑ چھوڑ کے کرنا. ہمارے بھائی عبداللہ کا نام نہ لینا، بس کسی قیمت پر اسے ذبح نہیں ہونے دیں گے. اس نے کہا پھر خون بہا دے دو اگر تسی انہوں بچانا ہی چاہتے. کتنا خون بہا کر 10 اونٹ.
انہوں نے 10 اونٹ دے دیے، خون بہا۔ مائی نے کہا انج نہیں جان چھٹنی، ایک پرچی تے 10 اٹھ لکھو، ایک تے عبداللہ دا نام لکھو، دیکھو قسمت کس کو قبول کرتی۔ اب جب قرآن اندازی کی گئی تو حضرت عبداللہ کا نام پھر نکلا۔ ان کا سی 10 اٹھ دیں گے، برا نہیں دینا۔ 10 اونٹ دے دیے، کا پھر ڈالو، پھر ایک پرچی پہ 10 اونٹ، ایک پہ حضور کے والد کا نام، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا۔ انہوں نے 10 اونٹ اور دے دیے، 9 مرتبہ حضور کے والد گرامی کا نام نکلا، اور 9 مرتبہ بھائیوں نے اپنے بھائی کا خون بہا دیا، بھائی نہیں دیا۔ کتنے اٹھ ہو گئے بھائی؟ 90۔ ماشاءاللہ جاگ دے۔ ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ آپ کو سننا چاہتے ہیں۔ تو 10ویں بار جب قرآن اندازی کی گئی تو حضور کے والد کا نام نہ اونٹوں کا نام نکل آیا، 10 اونٹوں کی پرچی۔ مائی کہنے لگی لو بھائی ہوں اٹھ قبول ہو گئے۔ 90 اگلے تو 10 کتنے ہو گئے؟ 100 اونٹ دیے بھائیوں نے، اور سرکار کے والد کو بچا لیا۔ سرکار نے بھی اپنی شریعت میں قریش کی ساری چیزیں رد و بدل فرما دی، لیکن خون بہا کی قیمت حضور نے اپنی شریعت میں بھی 100 اونٹ رکھی کہ اس سے حضور کے والد کی نشانی جڑی ہوئی تھی۔ اس طرح حضور کے والد بچ گئے تو سرکار فرمایا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک میرا باپ اسماعیل ذبیح تھا، ایک میرا باپ عبداللہ ذبیح ہے۔ آگے چلیں، حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی حضرت سیدہ آمنہ سے۔ سرکار 3 مہینے کے ماں کے پیٹ میں تھے کہ مکے میں قید پڑ گیا۔ جب قید پڑا نا تو حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو، جو سرکار کے والد گرامی تھے، ان کو اونٹ دے کر مکہ مدینہ بھیجا کہ جا پتر، مکے میں قید پڑ گیا ہے، ہم ایک ایک کھجور کو اب دیکھ رہے ہیں، مدینے جا، میرے نانکے ہر اوکھے ویلے میرے کام آئے، تے مدینے میرے نانکیاں تو کھجوراں دا اٹھ لد کے لے۔ تو حضور کے والد حضرت عبداللہ کھجوریں لینے مدینہ شریف گئے۔ مدینہ گئے، بخار چڑھا، 1 مہینہ بیمار رہ کر میرے نبی کے والد دنیا سے پردہ فرما۔ یتیموں کو سہارا دینے والا نبی ماں کے پیٹ میں ہی یتیم ہو گیا۔ سیدہ آمنہ روتی رہتی تھی، زندگی گزارنے کے بڑے سہانے خواب سجا رکھے، سارے بکھر گئے اور سارے ٹوٹ گئے۔ اب سرکار جلوہ گر ہو رہے تھے، عرب کی سرزمین نوازی جا رہی تھی، عرب کا وہ ذرہ ذرہ جو شرک و بت پرستی کا مرکز بن چکا تھا، خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت صفحہ قلب سے مٹ چکی تھی، حتیٰ کہ خدا کا گھر بھی 360 مورتیوں کا مسکن بنا ہوا تھا، اور کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو باپ اپنے ہاتھوں سے اس نوزائیدہ بچی کو ریت میں دبا دیتا اور اوپر چڑھ کے کھڑا ہو جاتا اور اس کی زندگی ختم کر دیتا، اور جب گھر آتا تو معاشرے والے اس کی تحسین کرتے، عزت کرتے کہ تو نے اپنی بیٹی مار دی، بہت اچھا کیا، ایک ناسور معاشرے کا ختم ہو گیا، لوگ اس کو سپورٹ کیا کرتے۔ لیکن کوئی ایک آواز بھی ایسی نہ تھی جو ان معصوموں کے حق میں اٹھتی، ان کی ہڈیاں گہرے کنووں اور اندھے گڑھوں کے اندر ان کی لاچاری کا مرثیہ پڑتی رہتی، لیکن کوئی آواز ان کے حق میں اٹھنے والی نہ تھی۔ جب عرب کی سرزمین ظلم و ستم سے بھر گئی تو اللہ کو عرب کی بگڑتی ہوئی صورتحال پہ رحم آ گیا۔ سفر کا مہینہ ختم ہوا اور ربیع الاول کا چاند آسمان عرب پہ نمودار ہوا۔ دنیا خواب غفلت میں پڑی سو رہی تھی اور کسی کو علم نہ تھا کہ اس مہینے کا چاند اپنے ساتھ کیا لانے والا ہے۔ رات کے ستارے اور دن کا آفتاب کائنات کو ایک ایسے بچے کی آمد کا نکارہ بجا رہے تھے جو عرب کے ساتھ پوری دنیا کی تقدیر بدلنے آ رہا۔ پھر ربیع الاول کی 12ویں تاریخ آئی، جیٹھ دی پیڑی 628 بکرمی، اپریل دی 22 تاریخ 571 عیسوی، پیر کا دن، صبح 4:20 مکہ کی سرزمین، سیدہ آمنہ کا کچا آنگن، فرماتی خارج منی نور، مجھ سے ایک نور نکلا،
میں بیٹھی تو سرزمین مکہ پر تھی، لیکن اس نور کی چمک سے میں ملک شام کے محل دیکھ رہی۔ جس نور کی چمک ماں کی آنکھوں میں پڑے تو ماں شام کے محل دیکھ لے، وہ نور والا ترتاڑی والے غلاموں کے میلاد کو نہ دیکھ رہا ہو۔ مقصد تخلیق کائنات پورا ہو چکا تھا۔ میں گفتگو کو طوالت نہیں دوں گا، دنیا آباد ہو چکی تھی، مقصد پورا ہو گیا۔ سب نے سنا ہے حضرت حلیمہ لے گئی، 2 سال واسطے لے گئی پاڑن واسطے تے انعام لون واسطے، تے اما حلیمہ دیاں کتنیاں منقبتاں لکھیاں نے، اور بھی لکھو، میں اس دا منکر نہیں ہاں، اما پاک دیاں اور لکھو، سیتا منن والا جائے حضور نال وفا کی تھی، سر دا تاج ہے، لیکن اس فاطمہ بنت اسد تے بھی کچھ لکھو جا 40 سال پاڑیا ہے حضور، کئی منقبت ہوں بھی لکھی نہ نات خواں کو کا شایا ہے نہ نقیباں کو، بھئی کوئی شعر لکھے آتے کہ نہیں ہوئے نا، نات خانوں کا دامن بھی خالی ہے اور نقیبوں کا دامن بھی، تو ساڑیاں ڈائریاں بھی ویلیاں، لکھا ہی کچھ نہیں، سخاوت اتنی کی ہے۔ چلو حضرت ابو طالب دے بارے تو روڑا شوڑا پا لیندے نے، حضرت فاطمہ بنت اسد تے تو شک کوئی نہیں ہے، ان کا تو جنازہ حضور نے پڑھایا تھا، اور سرکار نے جنازہ پڑھایا، اور جنازے سے پہلے جب پتہ چلا نا کہ آپ کو غسل دیا جا رہا ہے اور کفن دیا، فرمایا کفن دے لو میری ماں نو، تو اس تو بعد ہے میرا کرتا لے جاؤ تے میری ماں دے اتے میں محمد دا کرتا پواؤ، تاکہ جب میری ماں قیامت کے دن اٹھے تو اس کے جسم پہ نبیوں کے تاجدار کا لباس ہو۔ حضرت حلیمہ دی چادر جی میں یاد رکھی نے نا وچھاونی، فاطمہ دا کرتا بھی یاد رکھا ہے۔ اس بخل تے سوال ہونا نہیں قیامت نو، حضور نو کی منہ وکھائی سو، سارے عاشق تے مڑ لے ہیں لیٹے پے ہو سن بھائی، پتہ ہی نہ آجی سانو پتہ رکھنا چاہیے۔ جنازہ پڑھایا سرکار نے جنت اور سرکار قبر میں لیٹے سیدہ فاطمہ بنت اسد کی قبر، اور فرماتے تھے یہ میری ماں تھی۔ بھئی باطنی طور تے قبر وچ حضور آ جاویں تے کم بن جاندا ہے، تے جن دی قبر ہے ظاہری طور تے لیٹے پے ہون، لیٹے بھی اور اپنا کرتا بھی دیا، اور فرمایا یہ میری ماں تھی، جب یہ کھانا دیتی تھی ہمیں، مجھے اور میرے بھائیوں کو، یعنی اپنے سکیاں پترانوں تے حضور فرمیندے مینوں، جب یہ کھانا دیتی تھی مجھے تو ہم کھا لیتے، جب میرے بہن بھائی چلے جاتے تو مجھے تنہائی میں بلا کے کہ بیٹا محمد تیرے واسطے میں وکھرے بھی رکھے ہوا ہے۔ کدیں کوئی ایسی ماں ویکھی نے جڑی اولاد سکی تو بھی ود پیار کرے، یہ دنیا جھکا ماں ہے، ورنہ میرا چیلنج ہے کوئی ثابت کرو ایسی ماں، اسے فاطمہ بنت اسد کہا جاتا، لیکن کی کریے ہونے دا نا ہی کوئی نہیں۔ اما حلیمہ دا نا ہے، اما حلیمہ تو مینوں چڑ نہیں ہے، میں تو ناندا بھی قائل ہاں، حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے جائیے، لیکن فاطمہ بنت اسد نے کیا بگاڑا تھا؟ حضور کے دل کو ٹھنڈک پہنچاؤ، 40 سال حضور دا رکھوالی بنی رہی ہے ماں۔ اچھا بھائی، اما حلیمہ لے گئی 2 سال کے لیے حضور کو پالنے کے انعام کے لیے، 2 سالوں تو بعد جدو آئیاں نا تو مڑ محبت کا رشتہ بن گیا، انہاں کہ مڑ لے جاواں تو ہن کی کراں، پھر اما آمنہ نو ڈرایا، انہاں بڑا ڈرایا کہ مکے دے حالات بھی بڑے خراب ہیں جی، تے آب و ہوا بھی بڑی صحیح نہیں ہے، تے میرے علاقے دی آب و ہوا بہت اچھی ہے، بنو سعد، اے مکے شریف تو جاؤ نا تو 210 کلومیٹر ہے، بنو سعد کوئی گیا ہوا ہے تو میں حاضری دیتی ہے، 6 کلے مائی صاحبہ دی زمین حالی بھی ہے، 6 ایکڑ بڑے پلاٹ بڑے ان خوبصورت آب و ہوا ہے۔ رکھنے لگی میرے علاقے چ بڑی آب و ہوا اچھی ہے تو تسی مینوں ہور نہیں دیندیاں کوئی سال، بچے تہاڈا حفاظت وچ رہے گا، تو ماں جو ہے نا اولاد کے لیے بڑی کمزور واقع ہوئی ہے، اس کی ممتا کو پتہ چل جائے نا
کہ میرے بچے کی زندگی تب بچتی ہے اگر 70 سال مجھ سے دور رکھا جائے تو وہ یہ کڑوا گھونٹ بھی بھر لے گی اور بچے کی زندگی کو پیارا سمجھے گی۔ ماں اولاد کے معاملے میں بڑی کمزور واقع ہے، اس کی ممتا مڑ دے دیتا کہ اچھا میرے بچے نے اتنے خطرہ ہے لائے جا مڑ 2 سال اور لائے گئی 4 سال دے ہو گئے ہیں سرکار تو پھر ظاہر ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی اما آمنہ نو ڈرا گئی تو اللہ پھر اما حلیمہ نو ڈرایا۔ اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈرایا؟ سنن دارمی کے اندر یہ حدیث ہے، دارمی شریف کتاب ہے حدیث، اس میں حدیث ہے حضور فرماتے ہیں میں 4 سال کا تھا، کھیل رہا تھا بچوں کے ساتھ، 2 فرشتے اترے ہاتھوں میں ترازو لیے پھرتے تھے، مجھے پکڑ کر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا اور ایک پلڑے میں جوان مرد کو رکھا تو میرا وزن زیادہ نکلا۔ میں 4 سال کا تھا، وہ جوان مرد، میرا وزن زیادہ نکلا۔ پھر انہوں نے 2 آدمیوں کو رکھا ایک پلڑے میں اور مجھے دوسرے پلڑے میں رکھا، میں پھر بھی وزنی نکلا۔ پھر انہوں نے 10 بندے ایک پلڑے میں رکھے اور دوسرے میں مجھے رکھا، میرا وزن زیادہ نکلا۔ پھر انہوں نے 100 رکھے، میرا وزن پھر بھی زیادہ تھا۔ تو کہنے لگے آپ کیڑے کمی پہ کھڑے ہیں، 2 جہان رکھ دئیے تو یہ برابری کوئی نہ کر۔ اس واقعے کا جب اماں حلیمہ کو پتا چلا تو ڈریاں تے آ کے تے اماں منم دیتا ہے لو جی آپ دا بیٹا صحیح سلامتی نے تے میں تو ڈر لگتا ہے۔ حضور ماں کی گود میں آ چکے تھے، 2 سال ماں کی گود میں، 6 سال کی ہوئی سیدہ سرکار 6 سال کے ہوئے تو سیدہ آمنہ روتی رہتی تھی، شوہر کو یاد کرتی رہتی تھی، ظاہر زندگی گزارنے کے بڑے کیا خواب سجائے ہوں گے سارے ٹوٹ گئے۔ ایک دن کہنے لگی حضرت عبد المطلب سے کہ بابا جان اگر شوہر کی قبر کی ڈھیری دیکھ لوں گی نا تو دل کو سکون مل جائے گا، میں نے تو ان کی قبر ہی نہیں دیکھی، مجھے اجازت ہے کہ میں ان کی قبر کی زیارت کو جاؤں۔ اجازت ملنے پہ سیدہ آمنہ مدینہ پہنچی حضور کو لے کر اور وہاں قبر پہ حاضری دی، شوہر کی قبر پہ کیا کہا تاریخ خاموش ہے، لیکن احساسات تو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا کہا ہوگا۔ تاریخ خاموش ہے، 1 مہینہ رہی اور سرکار فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں تیرنا سیکھا تھا مدینے میں، مدینے کے بچوں کے ساتھ میں تیرا کرتا، تیراکی حضور کو بڑی پسند تھی۔ واپس آ رہی تھی تو مقام ابوا پہ اللہ نے ماں بھی لے لی، ہارٹ اٹیک ہوا سیدہ آمنہ، ماں بھی لے لی۔ یار حضور کے لیے تو ماں بھی ماں تھی، باپ بھی ماں تھی، بہن بھی ماں تھی، بھائی بھی ماں تھی، سارے رشتے ماں سے جوڑے تھے، ماں ہی دیکھی تو اور تو دیکھا ہی کچھ نہیں۔ اللہ نے وہ بھی لے لی اور انہیں تو اللہ زندہ رکھتا، حضور کی بچپن دیکھتی، لڑکپن دیکھتی، جوانی دیکھتی، رشتے مانگتی، سیرے باندھتی، ڈولی لے آتی۔ اللہ نے یہ بھی مدینے میں فوت ہوتی ماں تو مدینے میں حضرت عبد المطلب کے نام کیا تھے، یتیم بچے کو سینے سے لگاتے، اور اگر مکے میں فوت ہوتی تو وہاں دادکے بیٹھے تھے، پھوپھیاں چاچے، کوئی یتیم بچے کو سینے سے لگاتا، لیکن پردیس میں جب کوئی کندھا نہ ملے سر رکھ کر رونے کے لیے بندہ ٹوٹ جاتا، وہاں اللہ نے ماں کو لے لیا اور سرکار ماں کے پیٹ پہ لیٹ رہے تھے اور آپ چوم رہی تھی اور بول نہیں سکتی تھی، ہمت کر کے جو آخری الفاظ زبان سے نکلے بیٹا میں جا رہی ہوں اور جو آیا ہے اسے جانا ہے، جو پیدا ہوا ہے اسے مرنا ہے، لیکن میں اس خوشی کے ساتھ جا رہی ہوں کہ میں تاریخ میں گم ہونے والی نہیں ہوں، ولدت تو طہرا، میں ایسا بچہ چھوڑ کے جا رہی ہوں جو پوری کائنات کو پاک کر کے رکھ دے، میرا نام تاریخ میں مٹے گا نہیں۔ ماں چلے گئی، 2 سال دادا کے پاس رہے، دادا نے بھی بڑی پرورش کی۔ حضرت عبد المطلب کے اس طرح تخت بچتا تھا کعبے دے نال نہ انجے میں آئے اچھا پہ ہوئے تخت لگایا جاتا تھا دیوار کعبہ سے اور اس پہ صرف حضرت عبد المطلب بیٹھ سکتے تھے، مکے کا کوئی فرد، ایون آپ کے بیٹوں میں سے بھی کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، صرف حضور اس تخت پہ بیٹھا کرتے تھے۔ حضرت عبد المطلب فرمایا میرا بیٹا محمد بیٹھ سکتا ہے اس تخت پہ اور کوئی نہیں۔ 8 سال کے ہوئے دادا بھی چل بسے۔ اب جب دادا جا رہے ہیں بس میں اختتامی مراحل میں پہنچ گیا، دادا جب جا رہے ہیں نا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے فرمایا پترو میں ایک امانت دینی چاہوں، اس کا خیال رکھنا۔ سب نے کہا جی ارشاد فرمائے۔ فرمایا یہ میرا بیٹا محمد میری امانت ہے،
میں جا رہا ہوں، میں نے اسے جان سے زیادہ عزیز رکھا، اسے تکلیف نہ ہونے دیا۔ اور پھر تمام بیٹوں میں سے انتخاب کی نظر نے ابو طالب کو چن لیا اور کہا ابو طالب مجھے تجھ پہ سب سے زیادہ بھروسہ ہے، یہ میرا بیٹا میری امانت ہے، اسے تکلیف نہ ہونے دینا، اسے اپنی جان سے عزیز رکھنا۔ خواجہ بطحہ ابو طالب نے گردن جھکا دی اور کہا ابا جان آپ کی روح کو شرمسار نہیں کروں گا، انشاءاللہ آپ کے بیٹے کی حفاظت ہوگی۔ حضرت ابو طالب نے سرکار کو گود میں لے لیا اور پھر پالنے کا حق ادا کر دیا۔ پھر وہ وقت بھی تاریخ نے دیکھا کہ جب آدھی رات کے وقت سرکار کو اٹھا کر اپنی چارپائی سے اپنے ساتھ لٹاتے اور اپنے پیٹوں میں سے کسی کو حضور کی چارپائی پہ لٹا دیتے کہ کوئی دشمن میرے بھتیجے محمد کو قتل کرنے آئے تو اس کی جگہ ابو طالب کا بیٹا تو قتل ہو جائے، میرے محمد کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پھر اس طرح پالنے کا حق ادا کر دیا۔ عمر مبارک جب 9 سال کی ہوئی نا تو مکے میں قحط پڑ گیا، اور جب قحط پڑا تو سارے لوگ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، تو متولی کعبہ ہے دعا کرنا بارش کی، تو آپ حضور کو لے کر نکلے۔ کہا ہن میں نہیں دعاواں کرنیاں، دعاواں کرنے والا کوئی اور آ گیا، میرا مجمع میری طرف دیکھے۔ حضور کو لے کر آئے نا تو آپ کی پشت جو تھی وہ دیوار کعبہ سے لگا دی، اور جب پشت انور لگائی تو کہا بیٹا اب دعا کر، تو حضور نے اس طرح ننھی سی انگلی اٹھائی اور اس کا اشارہ کیا۔ مجھے بتائیں دعا کا ایک تو یہ انداز ہے، ایک جھولی پھیلانا ہے، اور ایک یہ بھی سنت ہے حضور پورے بازو کھولتے تھے رات کو، ایسے مکمل بازو کھول کے بھی دعا مانگنے کا ایک انداز ہے۔ یہ انداز دعا کے ہوتے ہیں، بولا اے بھی کوئی دعا کا انداز ہے، یہ تو آرڈر کا انداز ہوتا ہے۔ کہتے ہیں 9 سال کی عمر تھی سرکار کی، آپ نے انگلی اٹھائی۔ اس بات کا مزہ لینا ہو تو ایک کتاب چھپی ہے مکۃ المکرمہ میں اہل حدیث عالم صفی الرحمن مبارک پوری کی الرحیق المختوم، اور سیرت کے مقابلوں میں وہ پہلے نمبر پہ آئے، ظاہر انہیں پہلے ہی دینا اس نے، اور امام احمد رضا بریلوی نے منن والے انہوں نے پہلا دینا، انہوں نے تو اسی کو دینا۔ خیر کتاب پڑھنے کی ہے، اس الرحیق المختوم میں اس نے لکھا ہے کہ دن کی روشنی میں بھی حضور کا چہرہ یوں لگتا تھا جیسے بادل چھٹے ہوں اور چاند نکلا، اور سرکار نے اپنی ننھی سی انگلی کو جنبش دی، بس اشارہ کرنا تھا کہ بارش برسنے لگی تو ابو طالب نے ایک شعر پڑھا، اور یہ شعر بخاری شریف کے اندر بھی ہے، اور صحابہ یہ شعر نعت کے طور پہ پڑھا کرتے تھے، صحیح بخاری کی حدیثوں میں یہ شعر ہے۔ حضرت ابو طالب نے ایک شعر پڑھا کہ وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، واہ واہ حسین چہرے والے، تیرے چہرے سے بارشوں کا فیضان آتا ہے تو یتیموں کا آسرا اور بیواؤں کا سہارا بن کے آئے، تیرے چہرے سے بارشوں کا فیضان آتا ہے۔ اس واقعے میں کوئی 40-42 سال گزرے، سرکار مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے ہیں خطبہ دے رہے، ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ اجڑ گئے، قحط پڑ گیا، مویشی ہلاک ہو گئے، کھیت اجڑ گئے، دعا کریں رحمت کی بارش اترے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، ابھی چہرے پہ ہاتھ نہیں آئے کہ بارش برسنے لگی، فرمایا اج میرا چاچا ہویا نا تے اندی آنکھاں ٹھنڈیاں ہو جاوے۔ دوسری روایت میں کوئی ہو جو مجھے میرے چاچے کا وہ شعر سنائے جو اس نے پڑھا تھا، تو حضرت مولا علی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ابے دا شعر میں نہ سناواں تو، اور پھر اٹھ کے پڑھا وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، واہ واہ حسین چہرے والے، تیرے چہرے سے بارشوں کا فیضان آتا ہے تو یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا آسرا بن کے آیا۔ لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لا، میں ابو طالب کا قلمدان کہاں سے لا، آپ کی نعت جو پڑھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لاؤں، تیرے کہنے پہ ابو طالب کا جو انکار کروں، تیرے کہنے پہ ابو طالب کا جو انکار کروں، پھر محمد کا نکاح خوان کہاں سے لاؤں، آپ کی آل کی پہچان نہیں لوگوں کو، دیدہ قمبر و سلمان کہاں سے لاؤں۔ 11 سال کی عمر ہوئی اور اسی بات پہ اختتام ہو رہا ہے۔ 11 سال کی عمر ہوئی تو حضرت ابو طالب نے آخیا پتر حضور نے آخیا کہ ہن میں شام جانا ہے تجارت واسطے، گھر دا سرکٹ بھی تو چلاونا ہے،
تجارت تو بغیر بھی تے گزارا نہیں، تو میں شام چلے آن تے تو ایتھے خیال کری آپ دا مجھے شام کا سفر کرنا پڑ رہا ہے، لمبا سفر مکہ سے شام۔ تو حضور نے کہا چاچا میرا کون ہے پھر، میں کس کے پاس رہوں گا، میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ نہیں بیٹا، شام کا سفر لمبا ہے، تکلیفوں بھرا سفر، تو چھوٹا ہے، میں تجھے تکلیفوں میں نہیں ڈال سکتا۔ تو یہ کہہ کر جب سردار بطحا خواجہ ابو طالب اونٹنی پہ سوار ہوئے نا، تو حضور کی طرف پلٹ کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ جب آنسوں کو تیرتے ہوئے دیکھا تو فوراً چھلانگ لگا کے نیچے اترے اور حضور کو سینے سے لگا لیا۔ چل پتر میرے نال ہی چل، میں تینوں اپنے تو جدا نہیں کر سکتا۔ حضور کو ساتھ لے کر گئے۔ جب شام پہنچے تو ملک شام میں ایک راہب رہتا تھا، بحیرہ، کیا نام تھا اس کا؟ بحیرہ راہب۔ اس کی خان کا گرجا تھا اس کا، اس گرجے سے وہ کبھی باہر نہیں نکلا تھا اور اپنے خادموں کے ذریعے باہر کے لوگوں سے بات چیت کرتا تھا، کبھی خود نہیں نکلا۔ لوگ ترستے تھے اس کی زیارت کو۔ عیسائیوں کا بہت بڑا راہب اور عابد تھا، دعا کر دیتا تھا تقدیریں بدل جاتی تھی۔ لوگ اس کے پاس ٹھٹ کے ٹھٹ آتے تھے۔ کبھی زیارت نہیں کی کروائی اس نے، خادموں کے ذریعے بات چیت ہوتی تھی۔ آج جب سیدنا ابو طالب علیہ السلام کا کارواں پہنچا تو وہ نکل کر باہر استقبال کے لیے آ کھڑا ہوا۔ بحیرہ اپنے گرجے سے نکلا اور استقبال کرنے لگا۔ جب حضرت ابو طالب پہنچے نا تو کہنے لگا کون ہے آپ؟ کہا میں متولی کعبہ ابو طالب ہوں۔ کہا ابو طالب یہ بچہ کون ہے؟ کہا یہ میرا بھتیجا ہے محمد عربی۔ کہا ابو طالب تجھے ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا بات ہے؟ کہا ھذا سید العالمین، یہ تمام جہانوں کا سردار ہے تیرے ساتھ۔ دوسرا جملہ کہا ھذا رسول رب العالمین، یہ رب العالمین کا رسول ہے۔ اور تیسرا جملہ کہا یبعثہ اللہ رحمت للعالمین، اللہ اسے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کرنے والا ہے۔ حضرت ابو طالب نے کہا تجھے کیسے پتا چلا بحیرہ؟ کہا میں جب اپنے گرجے کی دوسری منزل پہ بیٹھا تھا اور تم آ رہے تھے، تمہارے کارواں کو میں نے دیکھا۔ جب تم پہاڑی سے نیچے اترائی کی طرف آ رہے تھے تو میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا کہ جہاں جہاں سے یہ بچہ گزر رہا تھا کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا جو جھک جھک کر اس بچے کو سلام نہ کر رہا ہو۔ اور ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ درخت اور پتھر نبیوں کو جھکا کرتے ہیں، اور جس نبی کی خبریں مسیح علیہ السلام دیا کرتے تھے مجھے لگتا ہے یہ وہی سلطان الانبیاء ہے جو تیرے پاس جلوہ گر۔ ابو طالب میری سنے نا تو اس نو اگا نہ لے جا، یہودیوں کو پتہ چل جائے گا اس کی نشانیاں دیکھ کر اور انہیں شہید کر دیں گے۔ یہیں سے واپس پلٹ حضرت ابو طالب حضور نے چاہیا تھا کہ دفعہ ہوئے تجارت جدے جاندی ہے، حضور نے لے کے واپس تیرے کہنے پہ ابو طالب کا جو انکار پھر محمد کا نکاح پان کہاں سے، لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لا، کتھے مہر علی کتھے تیری سنا، گستاخ اکھیں کتھے جالڑی۔